طواف عشق، رائٹر سمیرہ حمید، ایپیسوڈ 5۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے چوکنا تھا۔ قافلے والے خوش بھی تھے اور مطمئن بھی۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، پانی کے لیے مشک کو منہ سے لگایا ہی تھا کہ ابن منصور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کے دل کا حسد بڑھ کر کینہ میں بدل چکا ہے۔ کن تلوار کی طرح وہ خود کو ناکارہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ سفر کا 25واں دن ہے۔ جن 3 حاجیوں کے تم نے نام لکھوائے تھے، تم نے ان کے بارے میں بتایا نہیں کہ وہ کون ہیں؟ امیر کارواں نے اطمینان سے پانی کی مشق کا منہ بند کیا۔ میں نے کوئی نام نہیں لکھوائے، سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ یہ انسان حج کی تیاریوں کے پہلے دن سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی موقع ہاتھ آئے اور وہ اسے امیر الحج کے عہدے سے دھکا دے کر خود اس کی جگہ آ کر کھڑا ہو جائے، ورنہ اسے سب بڑوں کی نظروں میں گرا دے۔ کیا بات ہے تمہاری؟ یاد آیا کہ تم نے لکھوائے نہیں تھے بلکہ خود لکھے تھے۔ سواری کے لیے 2 اونٹ تم نے شاہی استبل سے لیے تھے۔ کن کے لیے لیے تھے ابن موسیٰ؟ وہ امیر الحج نہیں کہتا تھا اسے۔ تم اندراج کی جانچ پڑتال کرتے رہے ہو، تم میری ٹھو میں رہے ہو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس سال بھی امیر کارواں کا قرعہ میرے نام نکلا ہے۔ حسد کرنا چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری کارواں ہو جس کا میں امیر بنا ہوں۔ آج کی رات میری آخری رات ہو، جو نماز میں نے پڑھی ہو وہ بھی آخری ہو۔ پھر تم مجھ پر اپنی زندگی کی بے ثبتی ثابت کر کے مجھے متاثر نہیں کر سکتے۔ میرے سوالوں کا جواب دو۔ تمہارے سوال صحرا کے کانٹوں کی طرح نوکیلے اور ناکارہ ہیں۔ صحرا کے ڈاکوؤں کی طرح خواہش کے غلام نہ بنو۔ ابن موسیٰ، ابن منصور، اپنے نفس پر قابو پانا سیکھو، اطمینان بھی اور مسکراہٹ بھی۔ ابن موسیٰ نے ابن منصور کو جلا کر تنور کر دیا تھا۔ تم نے کارواں میں کن لوگوں کو جگہ دی ہے ابن موسیٰ؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ میں تمہاری تشویش پر حیران ہوں۔ یہ کاروان حج ہے، اور جو مسلمان اپنی سواری رکھتا ہے، کھانا پینا اور کچھ خرچ وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تمہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ مجھے شک ہے کہ تم نے بدوؤں کے جاسوسوں کو کارواں میں جگہ دی ہے۔ یہ جاسوس کارواں پر حملہ کر دیں گے۔ وہ اپنے سردار کو کارواں کے راستے کی خبر دیتے ہوں گے۔ ابن موسیٰ نے بے یقینی سے اس پاگل کو دیکھا اور پھر ایک دم سے قہقہہ لگا دیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میری والدہ بدوؤں کے ہاتھوں شہید ہوئی تھی۔ میں بدوؤں سے سودے بازی کروں گا؟ تم پاگل ہو چکے ہو۔ ہاں، ہو چکے ہو۔ بے وقوفوں کی باتوں سے خون کھول اٹھتا ہے اور حاسدوں کی باتوں سے انسان جل بھڑک تڑپ اٹھتا ہے۔ ایمان بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن عقل آنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ اس نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ جاؤ، جا کر صحرا کی سانس کے ساتھ سانس ملاؤ، شاید صحرا تمہیں کچھ حکمت سکھا دے۔ مجھ پر نظر رکھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے دل پر نظر رکھو۔ کینہ عقل کا دشمن ہے، حسد اعمال کا اور عداوت جان کی۔ اپنی ان تینوں خصلتوں پر رحم کرو اور انہیں مشقت کر کے نکال دو۔ ابن منصور منہ پھیر کر چلا گیا، لیکن اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ باز آنے والا نہیں ہے۔ وہ ساری رات سفر کرتے، آسمان کے ستارے ان کے اشارے تھے، انہیں راستے بتاتے تھے۔ صحرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ 4 حاجی شامل ہو گئے۔ گاؤں والوں نے 4 حاجیوں کو کچھ ایسے رخصت کیا تھا کہ ان کے 10,000 کا کارواں محبوط رہ گیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کا استقبال بھی کھلے دل سے کیا تھا۔ یہاں کنویں سے پانی پیتے ہوئے، منہ ہاتھ دھوتے ہوئے ان کی نظر امیر الحج کی طرف گئی تھی۔ وہ تینوں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھیں، لیکن انہیں کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ عزیزہ کو تو معذرت بھی کرنی تھی، اس کا گناہ بھی بڑا اور عظیم تھا۔ امیر الحج اچھا انسان ہے، تم نے خوامخواہ ہی اسے پتھر مارا۔ آمنہ کی یادداشت کی یہ خرابی تھی کہ ہر خراب بات اسے یاد رہتی تھی۔ اس پتھر پر اسی کا نام لکھا تھا، اس پتھر کو اسی کو جا کر لگنا تھا۔ عزیزہ کو اب تک پتھر مارنا حق بجانب لگ رہا تھا۔ دیکھنا کسی سانپ پر تمہارا نام نہ لکھا ہو۔ سنا ہے صحرا سانپوں کا گھر ہوتا ہے، تمہیں کاٹنے میں وہ سانپ بھی حق بجانب ہوگا۔ صحرا سانپوں کا گھر تھا یا نہیں، لیکن وہ عجائبات کا مرکز ضرور تھا۔ صحرا کی راتیں حسن کی پیشانی پر چوتھا چاند تھی۔ جب تک ان کی نظریں اپنے حسن و جمال پر رہی تھیں، وہ کائنات کے حسن تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔ انسان خالق کی صنائی تبھی بیان کرے گا جب وہ اس کی تخلیق پر غور کرے گا، ورنہ وہ خود میں ہی الجھا رہے گا۔ میں ایسی رات میں ہزاروں سال تک سفر کر سکتی ہوں، عزیزہ نے جذب کے عالم میں کہا تھا۔
اچھا، اونٹ سے اترتے ہی تم اپنی کمر مسلنے لگتی ہو، تمہاری ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازوں سے جانور تک بدک جاتے ہیں۔ دن میں صحرا کی ریت گرم ہوتی تھی، رات میں آمنہ کی زبان گرم ہو جاتی تھی، وہ سچ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ میں حج کے لیے جا رہی ہوں اور تم مجھ پر طنز کر رہی ہو، عزت دو مجھے۔ عزت کی حقدار تم اکیلی ہو کیا؟ کل تم نے میرے پیٹ میں کیا چبھویا تھا، میری جان حلق میں آ گئی تھی۔ پتا نہیں تمہیں اونٹ پر بیٹھ کر نیند کیسے آ جاتی ہے، تمہارے خرراٹوں سے اونٹ کی چال ڈگمگا رہی تھی، اونٹ بان بھی کچھ خوف زدہ سا تھا، اس لیے میں نے تمہیں ایک بے ضرر سی لکڑی کی شاخ چبھو دی تھی۔ تم اسے بے ضرر ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھتی ہو، تم حج پر جا رہی ہو یا جنگ پر؟ کچھ شرم ہے یا نہیں؟ شرم کا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو، لکڑی کی وہ شاخ ابھی بھی میرے پاس ہے، چپ کر کے بیٹھو جاہل۔ آمنہ نے گھور کر اسے دیکھا اور سر کو جھٹک کر منہ پھیلا کر سامنے دیکھنے لگی۔ وہ کئی بار جنت سے کہہ چکی تھی کہ وہ عزیزہ کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن جنت اس خاتون کے ساتھ ہی چپکی ہوئی تھی، اسے اپنی والدہ بنا لیا تھا، ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ اونٹ سے اترنے کے بعد قیام کے دوران وہ ان کے جسم کو آرام دینے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ عورت بیمار تھی، لیکن اپنی بیماری کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیمار کو کارواں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی بیماری کی نوعیت عجیب سی تھی، جسم اچانک بہت گرم ہو جاتا، کان اور ناک سے خون نکلنے لگتا تھا، پورا جسم کانپنے لگتا تھا اور بہت زیادہ سر ہلنے لگتا تھا، اسی لیے وہ ہر وقت اپنا سر باندھ کر سختی سے رکھتی تھی۔ آپ کو تندرست ہو کر سفر کرنا چاہیے تھا، انسان کو خود پر بار نہیں ڈالنا چاہیے۔ آمنہ نے کہہ ہی دیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن پچھلے کئی سالوں سے میری یہی حالت ہے۔ وہ ابھی بہت دوا بھی بہت کھائی ہے، لیکن بیماری شاید مجھے پسند کر بیٹھی ہے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے کہا لو پھر میں بھی تمہیں حج کر کے دکھاتی ہوں، تم میری جان ہی کیوں نہ لے ڈالو۔ بیماری جسم چھوڑ کر جاتی یا نہ جاتی، اگر روح جسم کو چھوڑ جاتی تو میں کیا کرتی؟ تینوں خاتون کی ہمت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ جنت تو اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھ سکے۔ ایک بار عزیزہ اور آمنہ کے سامنے وہ جنت کی تعریف کر رہی تھی کہ بہت پیاری لڑکی ہے، بہت سکھ دیا ہے مجھے۔ میرا خیال ہے یہ جنت کو اپنے بیٹے کے نکاح میں لینا چاہتی ہیں، بار بار کہہ رہی ہیں کہ کسی کا اصل دیکھنا ہو تو سفر میں دیکھو۔ جنت مجھے کھری لگی ہے، کئی بار اپنے بیٹے کا ذکر کر چکی ہیں۔ نکاح؟ عزیزہ چونکی تھی، نکاح کا پیغام بھی آ گیا۔ وہ جنت کو دیکھ رہی تھی جو خاتون کو پانی پلا رہی تھی۔ پیغام نہیں پاگل، اشارہ۔ ہاں نکاح۔ اب ہمیں جلد سے جلد ان کے نکاح کا انتظام کر دینا چاہیے۔ درویش کی بیوی نے درویش سے کہا تھا تو درویش نے گہری سانس لی تھی۔ بڑے دل والے بڑی مشکلوں سے ملتے ہیں، جو اللہ کی رضا۔ درویش کی بات سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ سب پرائے زدہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے نکاح کا فرض ادا نہیں ہو سکے گا۔ کوئی انہیں اپنے نکاح میں نہیں لے گا، انہیں ساری زندگی چکی ہی پیسنی ہوگی، جو انہیں بخوشی قبول ہے۔ انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جنت کے گالوں کی شرم دیکھ کر اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ شاید خاتون نے اسے بھی کوئی اشارہ دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ کاش ایسا ہو جائے کہ یہ خاتون اپنے بیٹے کے لیے جنت کا نکاح منظور کر لیں۔ حج پر جانے والوں کے دل کشادہ ہوتے ہیں اور صاف بھی۔ اس نے سوچا کہ وہ حج سے واپسی پر خاتون کو ساری حقیقت بتا دے گی، پھر درویش سے ملوا دے گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا نکاح بھی ہو جاتا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ جنت کی خدمت بے لوث تھی، اسی لیے اس میں اثر تھا۔ خاتون پچھلے 10 دنوں سے بیمار نہیں ہوئی تھی، وہ چاق و چوبند اور تر و تازہ تھیں۔ وہ اس کی پیشانی چومتی تھیں، اسے دعائیں دیتی تھیں، لیکن کیا خبر، حقیقت معلوم ہو جانے پر وہ اسے ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہ کرتی۔ چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔